السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش انفو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ ٹیکنالوجی کی ترقی انسانی زندگی کے ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر ریموٹ کنٹرول یا عین آپ کے سر کے اوپر لگی ہوئی انرجی لائٹس یا پھر آپ کا اپنا موبائل فون یا یہ خوبصورت اور جدید کمپیوٹرز اور روبوٹس نہ ہوں تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ اگر آپ واقعی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو زندگی ان کے بنا ادھوری لگتی ہے تو آپ کو ہمارے آج کی پرسنالٹی نکولا ٹیسلا کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ 1856 میں کروشیا میں پیدا ہونے والے نکولا ٹیسلا 5 بہن بھائیوں میں سے چوتھے نمبر پہ تھے۔ ان کے والد ایک پادری یعنی پریسٹ تھے اور ان کی والدہ ایک فارم ہاؤس چلاتی تھی۔ 1863 میں نکولا ٹیسلا کے بھائی ڈینیل کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ 7 سال کے نکولا ٹیسلا کے لیے یہ حادثہ ناقابل برداشت تھا کیونکہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اس حادثے کی وجہ سے مسٹر ٹیسلا کی ذہنی حالت کچھ بگڑ گئی اور انہیں اکثر مختلف ویژنز نظر آتے تھے۔ یہ بیماری ایک طویل عرصے تک نکولا ٹیسلا کے ساتھ رہی۔ نکولا ٹیسلا نے یونیورسٹی آف گراس سے میتھس اینڈ فزکس اور یونیورسٹی آف پراگ سے فلسفی کی تعلیم حاصل کی۔ 1882 میں ایک مرتبہ نکولا ٹیسلا واک کر رہے تھے جب اچانک ان کے ذہن میں برش لیس اے سی موٹر کا آئیڈیا آیا۔ چونکہ ان کے پاس کوئی کاغذ یا پینسل موجود نہیں تھا تو نکولا ٹیسلا نے وہیں سائٹ پہ مٹی کے اوپر اپنی انگلی کی مدد سے دنیا کا پہلا روٹیٹنگ الیکٹرو میگنیٹ سسٹم کا اسکیچ بنایا۔ اس ایجاد نے دنیا بدل ڈالی اور یوں آج ہم اپنا ریموٹ کنٹرول، کمپیوٹر اور وائرس چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس ایجاد کے بعد اسی سال وہ فرانس چلے گئے جہاں وہ ڈی سی ریپیئرنگ مکینک کی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مزید 2 سال بعد وہ مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہو گئے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے مسٹر ٹیسلا کا اصلی سفر۔ 1884 میں جب وہ نیو یارک پہنچے تو انہیں ایک انتہائی مشہور کمپنی تھامس ایڈیسن کے ہیڈ کوارٹر میں انجینئر کی جاب مل گئی۔ یہاں وہ مشہور تھامس ایڈیسن کے ساتھ کام کرنے لگے۔ تھامس ایڈیسن نکولا ٹیسلا سے بہت متاثر ہوئے اور ان سے کہا کہ اگر تم میرے لیے ڈی سی ڈائناموس کا ایک اچھا اور امپروو ڈیزائن بناؤ تو میں تمہیں اس کے بدلے $50,000 دوں گا۔ مہینوں کی محنت کے بعد جب ٹیسلا نے یہ کام مکمل کیا اور تھامس ایڈیسن کو ڈیزائن دکھا کے پیسوں کا مطالبہ کیا تو تھامس ایڈیسن نے ڈیزائن اپنے پاس رکھ کے ٹیسلا سے ہنس کے کہا، ٹیسلا یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ آور امریکن ہیومر، یعنی ٹیسلا تم ہمارے امریکہ والوں کا مذاق نہیں سمجھتے۔ اس دھوکے کے بعد ٹیسلا نے فوری وہاں سے جاب چھوڑ دی اور اپنی کمپنی شروع کی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی کمپنی بند ہو گئی۔ حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ وہ $2 پر ڈے پر مزدوری کرنے لگے۔ بہت مشکلوں اور محنتوں کے بعد انہیں کچھ مالی امداد کرنے والے لوگ ملے جو کہ ان کے اے سی یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ پروجیکٹ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 1877 اور 1888 میں یہاں کام کرتے ہوئے انہیں ہر انوینشن کے عوض 30% دیے جاتے تھے۔ پھر انہیں امریکن انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئر میں خطاب کے لیے انوائٹ کیا گیا۔ ان کے لیکچرز نے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو امپریس کیا۔ یہاں ان کی ملاقات تھامس ایڈیسن کے سب سے بڑے کمپیٹیٹر جارج ویسٹنگ ہاؤس سے ہوئی۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا کو جاب آفر کی اور کام کرنے کے لیے لیب بھی۔ 1890 کی دہائی ٹیسلا کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ اس دوران ٹیسلا نے الیکٹرک آسیلیٹرز، میٹرز، امپرووڈ لائٹس اور ہائی وولٹیج ٹرانسفارمر جیسے اہم ٹیسلا کوئل کے نام سے جانتے ہیں ایجاد کیے۔ ان ایجادات نے ٹیسلا کو پوری دنیا میں عزت اور شہرت دلائی۔ اس کے علاوہ ٹیسلا نے اسی دوران ایکس رے اور شارٹ رینج ریموٹ کنٹرول کا کامیاب تجربہ بھی کیا۔ 1893 میں ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس نے مل کر ورلڈ کولمبیا ایکسپوزیشن میں حصہ لیا جہاں انہوں نے جنرل الیکٹرک کمپنی کے ساتھ مل کر نیاگرا فالز پہ دنیا کا پہلا اے سی جنریٹر سے چلنے والا پاور پلانٹ انسٹال کیا۔ 1890 میں ٹیسلا ایک مشہور رائٹر مارک ٹوین سے ملے اور بہت جلد یہ ملاقات ایک طویل دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ مارک ٹوین اکثر ٹیسلا سے ملنے ان کے لیب جاتے تھے جہاں 1894 میں ٹیسلا نے دنیا کی سب سے پہلی فاسفورسنٹ لائٹ سے مارک ٹوین کی تصویر بنائی اور یوں یہ دوستی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ 1895 میں ٹیسلا کے لیب میں اچانک ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور ان کی برسوں کی تحقیق اور محنت جل کے راکھ ہو گئی۔ اس صدمے کی وجہ سے ٹیسلا نے اداس ہو کر نیو یارک چھوڑ دیا اور 2 سال کے لیے کولوراڈو شفٹ ہو گئے۔ 19 میں جب یہ واپس نیو یارک آئے تو جے پی مورگن نامی فرم کی شراکت سے گلوبل کمیونیکیشن سینٹر بنانے لگے۔ ناظرین،
مسٹر ٹیسلا کی زندگی کے آخری 20 سے 30 سال انتہائی دشوار اور تنگ دستی میں گزرے۔ ان کی یادداشت بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی اور انہیں اکثر شہر کے کبوتروں سے باتیں کرتے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس بات کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا کہ اس شہر کے کبوتر مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بلا شبہ نکولا ٹیسلا اس دنیا کی انتہائی چند جینیس لوگوں میں سے ایک تھے۔ اس بات کا ثبوت آج ہماری روزمرہ ضروریات کی چیزیں ہیں۔ ایک فلسفی ہونے کی وجہ سے نکولا ٹیسلا کے کہے ہوئے الفاظ آج بھی دنیا کو یاد ہیں۔ ان کے کچھ کوٹس درج ذیل ہیں۔ "If your hate could be turned in the light, it would light up the whole world." یعنی اگر آپ کی نفرت کو بجلی کے اندر تبدیل کر دیا جائے تو اس سے پوری دنیا جلنے لگے گی۔ دوسرا انتہائی اہم کوٹ ہے، "I don't care they stole my idea. I care that they don't have any of their own." یعنی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرا آئیڈیا چرا لیا، بلکہ مجھے پرواہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ 7 جنوری 1963 میں نکولا ٹیسلا کی زندگی کا اختتام ہوا۔ ہمیں نکولا ٹیسلا اور ایسے دوسرے ہزاروں انوینٹرز کا شکریہ ادا کرنا ہوگا اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی بہت آسان ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے تلاش انفو ٹی وی، اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔